عاصم کلکس یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم دریائے ستلج کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، دریائے ستلج پنجاب کے دریاؤں میں سے ایک دریا کا نام ہے۔ یہ تبت کی ایک جھیل راکشا ستل سے نکلتا ہے۔ اس کی کل لمبائی 1448 کلومیٹر ہے۔ دریائے ستلج کو یونانی زبان میں سرخ دریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا قدیم نام ستادری ہے۔ تبت کے مقامی لوگ اسے دریائے ہاتھی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دریائے ستلج ہمالیہ کی گھاٹیوں سے گزر کر ہماچل پردیش کی ریاست میں 900 میل تک کے علاقے کو سیراب کرتا ہوا ضلع ہوشیارپور کے میدانی علاقوں میں آ جاتا ہے۔ یہاں سے ایک بڑی نہر کی شکل میں جنوب مغرب کی طرف بہتا ہوا دریائے بیاس میں گر کر پاکستان پنجاب کے ضلع قصور میں پاکستانی علاقہ میں داخل ہوتا ہے اور اوچھ شریف سے ہوتا ہوا پنجنت کے مقام پر دریائے چناب میں ضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ مقام بہاولپور سے 62 کلومیٹر مغرب میں ہے۔ دیپال پور کے نزدیک سلیمان کی ہیڈ ورک سے گزرتا ہوا بہاولپور اور بہاول نگر کے اضلاع کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ نواب آف بہاولپور نے اپنی ریاست کو زرخیز بنانے کے لیے دریائے ستلج سے نہریں نکالیں، جن کا پانی نہ صرف زمین کو سیراب کر رہا ہے بلکہ صحرائے چولستان کے کچھ علاقوں میں بھی فصلیں اگانے میں استعمال ہوتا ہے۔ 1960 کے سنتاس معاہدے کے تحت اس دریا کے پانی پر بھارت کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ ہندوستان نے دریائے ستلج پر بھاکڑا بند تعمیر کیا ہے، جس سے 4,50,000 کلو واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس کا پانی زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے دریائے ستلج سے سرہند کینال اور وادی ستلج کے نام سے نہری منصوبے تعمیر کر کے علاقے کو زرخیز بنا دیا ہے۔ اس دریا کے پانی سے بھارتی صوبوں پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں زرعی زمین سیراب کی جاتی ہے۔ دریائے ستلج میں بھارت سے پاکستان کے علاقے میں پانی اب صرف سیلاب کی صورت میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ بھارت اسے فلڈ ریلیز ریور کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، 1849 میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان جنگ سے پہلے یہ دریا ایک سرحد کا کام انجام دیتا تھا۔ کوٹ میٹھن کے مقام پر دریائے ستلج دریائے سندھ سے مل جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں دریائے ستلج تحصیل احمد پور شرقیہ کے قصبہ اوچھ شریف کے نزدیک سے گزرتا تھا۔ اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔